الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سوشل میڈیا کے ناظرین، آج دارالفتاح اہل سنت کے سلسلے کو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں دعوت اسلامی کے آفیشیل فیس بک پیج کے اوپر۔ آپ کے سوالات ہم شامل سلسلہ کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت کے اندر آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ آپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے سے ہم سے کمنٹس کے اندر اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نیکی کی دعوت بھی دیتے چلیں کہ آپ اس سلسلے کو دیگر اپنے دوست احباب کے ساتھ دیگر گروپس میں بھی شیئر کریں تاکہ یہ شیئر کرنا آپ کے لیے نیکی کی دعوت کا ذریعہ بن جائے۔ ماہ ذوالقعدۃ الحرام جاری ہے اور ماہ ذوالقعدۃ الحرام کو اشہر حج میں شمار کیا جاتا ہے، حج کے مہینوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ حجاج کرام اپنے اپنے ملکوں سے مکۃ المکرمہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، کچھ روانہ ہو چکے ہیں، ہمارے ملک پاکستان سے بھی روانہ ہو چکے ہیں اور آگے بھی روانہ ہوں گے۔ تو یہ خاص ایام، یہ مہینے جہاں حج کے احکام سیکھنے، سکھانے، اس کے مسائل پوچھنے سے تعلق رکھتے ہیں، وہیں ساتھ ہی ساتھ ایک اور فریضہ جو مسلمان ان مہینوں میں سر انجام دینے کے لیے جاتے ہیں، جس کی ادائیگی ذوالحجۃ الحرام میں ہوتی ہے، وہ قربانی ہے۔ مگر اس سے پہلے سے ہی قربانی کے جانور خریدنے اور اس سے متعلق احکام سیکھنے کی ایک طلب جستجو رہتی ہے، اور اس کے لیے الحمدللہ دارالفتاح اہل سنت مختلف فورمز کے اوپر شرعی مسائل بیان کرتا ہے۔ آج اس فورم کے اوپر بھی ہم چاہیں گے کہ آپ حج یا قربانی سے متعلق اپنے سوال جو ہے وہ کمنٹس کے اندر پوچھیں، اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ ان موضوعات سے ہٹ کر بھی کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت کے اندر آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ آئیے ہم آپ کے میسیجز کی طرف چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ کافی اسلامی جو ہیں وہ سوالات کر رہے ہیں۔ یہ احمد علی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب کیا سفر کے دوران جو ہیں وہ نمازیں قضا کر سکتے ہیں؟ نماز قضا کرنا حرام ہے، سفر میں بھی اجازت نہیں ہے اور حضر میں بھی نہیں ہے، بلکہ نماز کسی بھی حالت کے اندر جو ہے وہ معاف نہیں ہوتی۔ بندہ جو ہے وہ بیمار ہو جب بھی اسے نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو لہٰذا نماز قضا کرنے کی سفر کے اندر بھی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اگر گاڑی پر سواری کر رہا ہے اور اترنا ممکن نہیں ہے، مثلا ٹرین ہے تو فرض اس نے پڑھنے ہیں تو وہ چلتی ٹرین میں ہی نماز پڑھ لے، اگر وقت جاتا ہو قضا نہ کرے۔ بعد میں اگرچہ اس کا اعادہ کرے گا لیکن بہرحال قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی جگہ پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھے، تیمم کی سہولت بھی نہیں ہے تو پھر نمازیوں جیسی صورت بنائے، لیکن بہرحال نماز جو ہے وہ قضا ہرگز نہیں کرے گا۔ بعض صورتوں میں تو نماز ادا ہو جائے گی بغیر اعادہ کی، اور بعض صورتوں میں اعادہ بعد میں واجب ہوگا لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت پھر بھی نہیں ہوگی۔ یہ تنویر ملک مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کیا ایک ہی وقت میں فلم بھی دیکھ سکتا ہے اور درود پاک بھی پڑھ سکتا ہے، اور ایسے کے حوالے سے بھی کچھ فرمائیں۔ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک ہی وقت کا سوال کرنا ہی جو ہے وہ عجیب ہے، ایک حرام اور گناہ کا کام ہے، تو اس کو اکیلے بھی نہیں کر سکتے اور دینی عبادت کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے، تو اس سے تو بچنا ہی ہر بندے کے اوپر ضروری ہے۔ تو لہٰذا یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ دونوں کام ایک ساتھ کر سکتے یا نہیں، بلکہ یہی ذہن میں بٹھایا جائے گا کہ فقط دینی کام ہی کر سکتے ہیں، جو برا کام ہے، گناہ کا کام ہے، رب کی ناراضگی والا کام ہے، وہ کیوں کر جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے یا اس کی اجازت کیوں کر ہو سکتی ہے۔ تو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ فلم دیکھی جائے، مکمل طور پر جو ہے وہ اس چیز سے بچنا ہی ہر مسلمان پر لازم ہے۔ یہ احسان رضا یہ پوچھ رہے ہیں سب اچھا انسان کیسے بنا جائے؟ اچھا انسان، اچھا مسلمان جو ہوتا ہے وہ اچھا انسان ہوتا ہے، اور کامل مسلمان وہ کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ وہ مسلمان کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ دوسری جگہ پر احادیث میں فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک، اپنے لیے وہ پسند کرو جو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو۔ تو یہ وہ جوامع الاحادیث ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہیں کہ جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا زندگی کے گزارنے کے ایک اصول بیان کر دیے، اچھا انسان بننے کے اصول بیان کر دیے۔ انہی میں سے ہے کہ من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیہ، کہ مسلمان کی اچھی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے کہ جس کی اس کو حاجت نہیں ہے، تو لا یعنی چیزوں کے اندر وہ اپنے آپ کو نہیں پڑھتا۔ تو سوشل میڈیا کے حوالے سے اگر لیں اس کو تو یہ ایک سمپل سا اصول ہے کہ اگر ہم، کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے لا یعنی فضول چیزوں میں بندے بہت افراد جو ہے وہ مبتلا ہوتے ہیں، تو جب
اگر اس حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیں کہ لا یعنی فضول چیزوں کو چھوڑ دیں، جو آپ کے کام کی چیزیں فقط اسی کے اوپر جو ہے وہ فوکس کریں، تو پھر آپ ایک اچھے انسان بن سکیں گے۔ ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب اگر آپ بھی کچھ سوالات کرنا چاہیں تو کچھ سوالات جو ہے وہ میرے پاس بھی جو ہے وہ ہیں، میں بھی جو ہے وہ انہیں شیئر کرتا ہوں۔ اگر جمعے کی پہلی 4 سنت نکل جائے تو کیسے ادا کی جائے؟ ہمارے طاہر گوندل بھائی ہیں۔ جمعے کی اگر پہلی 4 سنتیں رہ گئیں تو اب فرض پڑھنے کے بعد جب 4 رکعت جو بعد کی سنتیں ہیں، سنت بعدیاں ہیں، پہلے انہیں ادا کریں گے، اور اس کے بعد پھر پہلے والی جو 4 سنتیں فوت ہو گئی ہیں وہ ادا کریں گے، اور پھر 2 سنت اور پھر 2 نفل ادا کیے جائیں گے، لیکن وقت کے اندر ہی ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اگر وقت فوت ہو گیا اور سنتیں ادا نہیں کی تو اب ان سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ٹوپی ہر وقت پہننا ضروری ہے، اور کیا نماز میں ٹوپی پہننا ضروری ہے؟ ٹوپی ہر وقت پہننا فرض و واجب تو نہیں ہے، البتہ مروت کے کاموں میں سے یہ ہے کہ بندہ سر ڈھانپ کر رکھے، ننگے سر جو ہے وہ گھومے پھرے نہیں، تو سر ڈھانپ کر رکھے ٹوپی کے ذریعے سے، امامے کے ذریعے سے۔ اور جہاں تک نماز کا تعلق ہے تو نماز کے اندر بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اسے اس لباس میں، اس انداز میں جانا چاہیے رب عز و جل کی بارگاہ میں کہ جو اس کو پسند ہے، اور وہ وہی پسند ہے رب کو جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا کہ آپ نے امامہ پہن کر جو ہے وہ نماز پڑھی، تو امامہ پہنے، ورنہ کم از کم ٹوپی پہنے۔ تو نماز میں جب رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو ننگے سر جانا، اب اس کی ایک صورت ہے، علماء نے فرمایا خشوع و خضوع اور رب کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے بندہ اپنا سر جو ہے وہ ننگا کر کے جاتا ہے تو یہ تو جائز ہے، لیکن اگر سستی کی بنیاد پہ ایسا کرتا ہے تو یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے، اس سے بچنا ہوگا۔ اور اگر جو ہے وہ سستی کی بنیاد پر نہیں ہے، خشوع و خضوع کی بنیاد پر ہے تو پھر کر سکتا ہے۔ عموماً خشوع و خضوع والی کیفیت ہمارے یہاں ہو بہت مشکل ہے، عام طور پر جو ہے وہ یا تو سستی کی بنیاد پر یا فیشن کی بنیاد پہ، یا شاید بال کی جو ہے وہ مانگ خراب نہ ہو جائے، اسٹائل خراب نہ ہو جائے، تو یہ ساری چیزیں رب عز و جل کی بارگاہ کے مناسب نہیں ہیں، تو وہاں سنت والا طریقہ اختیار کرتے ہوئے ٹوپی یا امامہ پہن کر ہی اس بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ، کافی اسلام بھی جو ہے وہ سوالات کر رہے ہیں کمنٹ میں، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ اس سلسلے کو شیئر بھی کر دیں تاکہ دوست احباب وغیرہ بھی آپ کے جو ہیں وہ علم دین حاصل کر سکیں اور علم دین سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ ایک سوال ہے ہمارے پاس کہ جمعے میں کتنی رکعات ہیں؟ جمعے کی 14 رکعات ہوتی ہیں، 4 سنتیں قبلیہ، پھر 2 امام کے پیچھے فرض ہوتے ہیں، پھر 4 سنتیں ہوتی ہیں، پھر 2 سنتیں ہوتی ہیں، اور پھر 2 نفل ہوتے ہیں۔ یوں ہی ایک اور سوال ہے کہ اگر جماعت میں وضو ٹوٹ جائے، آدمی آگے والی صف میں کھڑا ہو، پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہوں، تو آدمی کیسے باہر جائے؟ تو ایسا شخص جو کہ اگلی صفوں کے اندر ہے اور اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو وہ شخص اپنی ناک پر جو ہے وہ ہاتھ رکھ کر یوں پیچھے کی جانب جو ہے وہ صفوں کو چیرتا ہوا یا ایک سائیڈ سے نکل سکتا ہے، اس کو اس بات کی اجازت ہے۔ دیگر نمازیوں کے سامنے سے بھی گزرنے کی ضرورت پیش آئے تو گزر سکتا ہے، کیونکہ اب نمازی جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کا سترہ نمازیوں کے لیے کافی ہے، اور یہاں پر اس کو نکلنے کے لیے شرعی طور پر اجازت بھی ہے۔ یہاں دیکھیے کہ اسلام نے کتنا پیارا جو ہے وہ درس دیا ہے کہ چہرے پر ہاتھ رکھ کر جو ہے وہ جائے، ناک پہ ہاتھ رکھ کر کہ لوگ یہ گمان کریں کہ اس کی نکسیر جو ہے وہ پھوٹ گئی ہے، تو وضو ٹوٹ گیا ہے، اس اعتبار سے یہ باہر جا رہا ہے، تو اس طرح اختیار کرتے ہوئے یہ نماز سے باہر جا سکتا ہے، جماعت سے باہر جا سکتا ہے۔ یہ عدنان ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ پلیز یہ بتا دیں کہ چھوٹے سائز میں جو قرآن پاک ہوتے ہیں، جن کا فونٹ ایسا ہوتا ہے جو پڑھنے میں نہیں آتا، ان کو گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ رکھنا کیسا ہے؟ تعویذی قرآن کریم جو ہے وہ باندھنا یا بنانا یا جو ہے وہ انہیں گلے وغیرہ میں ڈالنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کریم کو علماء نے فرمایا چھاپا جائے تو اچھے جو ہے وہ کاغذ کے اوپر چھاپا جائے، کہ قرآن عظیم جو ہے وہ ایک مقدس جو ہے وہ کتاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، تو اس کا اپنا جو ہے وہ مقام اور احترام باقی رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ لوگ دیکھیں بھی تو اس کے اندر بھی ان کو اس کی عظمت اور احترام ان کے دل میں جو ہے وہ بیٹھے۔ تو یوں چھوٹے تعویذی قرآن وغیرہ جو ہے وہ گھر میں نہ رکھے جائیں، بلکہ جو مکمل قرآن کریم ہیں کہ جسے آپ پڑھ سکتے ہیں، اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، ان کو گھر میں رکھا جائے۔ یہ محمد عمیر یہ
قربانی کے حوالے سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کیا جانور وزن کروا کر لینا چاہیے یا لے سکتے ہیں؟ جی ہاں، جانور جو ہے وزن کر کے بھی آپ لے سکتے ہیں، کیونکہ وزن کرنے کے اندر جو اس کا ریٹ کے اعتبار سے جو کمی بیشی ہوتی ہے وہ اتنی معمولی ہوتی ہے کہ دونوں افراد جو خریدار اور دکاندار ہیں ان کے درمیان جھگڑے کا باعث نہیں ہوتی، تو اس میں حرج نہیں ہے، لے سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، کافی اسلام بھی جو ہیں وہ سوالات کر رہے ہیں، آپ بھی اپنے سوال کمنٹ میں کیجئے، انشاءاللہ ازل مفتی صاحب سے آپ کے سوال کی جو ہے وہ جواب لیں گے۔ یہ مفتی صاحب یہ دعا کے لیے عرض کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، پلیز دعا فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ صالحہ عطا فرمائے۔ واجد قریشی ہیں، کہہ رہے ہیں میرے روزی میں برکت کے لیے دعا کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حلال روزی عطا فرمائے اور روزی میں برکت عطا فرمائے۔ یہ علی عمران یہ پوچھ رہے ہیں کیا بنیان پہن کر نماز ہو جائے گی؟ بنیان پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، جبکہ وہ ایسی بنیان ہو کہ جو ہے وہ سینہ چھپا ہوا ہو، کیونکہ ایسا بنیان پہن کر بندہ دنیا میں بھی معزز لوگوں کے سامنے، اپنے سیٹ کے سامنے یا کسی پارٹی میں ویڈنگ کے اندر نہیں جاتا۔ تو جب معزز لوگوں کے سامنے دنیا میں اس لباس میں نہیں جاتا تو سب سے معزز بارگاہ رب کریم کی بارگاہ ہے، اس میں کیوں کر اس لباس میں جانا گوارا کر سکتا ہے، تو ایسے لباس میں نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ پرائز بانڈ کے جو ہے وہ پارٹس ہیں 150 ان موبائل ریپیئرنگ اینڈ، یا پرائز آف پارٹس، اچھا پرائز بانڈ نہیں، پارٹس کے جو پرائز ہیں وہ 150 ہیں موبائل ریپیئرنگ میں، اور چارجز جو ہے وہ 1000 ہیں، تو کیا ہم جو ہے وہ 1000 جو ہے وہ لے سکتے ہیں؟ یعنی یہ کچھ اس طرح کا ان کا سوال کا مقصد سمجھ آ رہا ہے کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ کوئی موبائل ریپیئرنگ کے لیے جو ہے وہ دیتا ہے تو اب اس کے اندر بسا اوقات کوئی پارٹس بھی جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں، اور بہرحال مینٹیننس یا ریپیئرنگ جو کر رہا ہے وہ اپنے چارجز بھی لیتا ہے، تو لم سم وہ ٹوٹل کہ بھئی جو پرابلم ہے وہ سولو کرنے کے جو ہے وہ میں آپ سے 1000 روپے لوں گا، اگر اس طرح طے کرتا ہے تو یہ جائز ہے؟ جی ہاں، یہ جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ صدام یہ پوچھ رہے ہیں کہ گھر میں کینچی بجانے کو کہتے ہیں کہ گھر میں لڑائی ہونے کا سبب ہے، بلا وجہ ایسے چلاتے رہنا، تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ یہ تو بدشگونی ہے، اس کی کوئی جو ہے وہ حقیقت نہیں ہے۔ کینچی یعنی چلانے سے ویسے بچنا چاہیے کہ نقصان بھی ہو سکتا ہے، کسی کا ہاتھ آ سکتا ہے، کوئی کپڑا کٹ سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس کی بنیاد پر جو ہے وہ آگے لڑائی جھگڑا ہوگا، ایسا ہرگز نہیں۔ اظہر علی یہ پوچھیں لڑکی کے سر پر قرآن کیوں رکھا جاتا ہے رخصتی کے وقت؟ برکت کے لیے، اور اس کے سائے میں جو ہے وہ رخصت کرنے کا جو ہے وہ ذہن ہوتا ہے، تو اصل مقصود جو ہے وہ اس کی برکت ہوتی ہے، قرآن کریم کی برکت حاصل کرنا مقصود ہوتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر یہ بات ایسے لوگوں کو ضرور سوچنی چاہیے کہ ایک طرف جو ہے وہ قرآن کریم کے سائے میں آپ رخصت کر رہے ہیں، دوسری طرف گانے بج رہے ہیں یا اور دیگر جو ہے وہ ناجائز چیزیں ہو رہی ہیں، تو جب قرآن سے برکت حاصل کرنی ہے تو در حقیقت قرآن کی برکت تو قرآن پہ عمل کے ذریعے حاصل ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ظاہری طور پر قرآن کریم کے وجود سے تو برکت حاصل کریں، اور جو حقیقی اس کی برکت ہے اس کے اوپر عمل کرنا اس کو ہم بھول جائیں، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کیا محفل کی رقم سے خطیب صاحب کی خدمت کر سکتے ہیں؟ محفل کی رقم عمومی طور پر محفل کے کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے، جو چندہ محفل کے لیے آپ نے کیا گیا ہے تو اس میں عمومی طور پر یہ جو محفل کے اخراجات ہوتے ہیں ان میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ جو عالم یا آئیں گے ان کی خدمت کی جائے گی، تو بالکل کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ یہ ہمارے غلام طہا بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ میچ کے اندر جو ہے وہ 1000 پہ لگا کر کھیلنا کیسا ہے، یا پھر ایسا ہو جائے کہ اس میں 1000 پہ جو ہے وہ ایک بطور انعام کے جو جیتے گا اسے دیا جائے گا، اس طرح کے کرنا کیسا ہے، اور شرعی رہنمائی کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، انعام لگا کر کھیلنا در حقیقت تو یہ جوا ہی ہے کہ بھئی ایک ٹیم جیت جائے گی تو اس کو جو ہے فائدہ ہو جائے گا اور دوسرے والے کے پیسے ڈوب جائیں گے، دوسری جیت جائے گی تو پہلے والے کو جو ہے وہ نقصان ہوگا، اس کے پیسے ڈوب جائیں گے، تو یہی تو جوا ہوتا ہے، تو جوا حرام ہے، کھیل کے اندر بھی جوا لگانا ہرگز جائز نہیں۔ یہ پوچھ رہے قبرستان میں گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ جیسے دربار ہے، مزار شریف ہے، تو کیا وہاں پہ نماز ادا کر سکتے ہیں؟ دربار پر جا کر وہاں پر جو مسجد ہوتی ہے یا وہ جو احاطہ ہے جو نماز کے لیے ہوتا ہے کہ نمازی جس طرف سجدہ کر رہا ہے سمت قبلہ، وہاں پر قبر نہیں ہے، یا قبر ہے تو درمیان میں جو ہے وہ دیوار موجود ہے
جس کی وجہ سے قبر چھپ جاتی ہے، تو ایسی صورت کے اندر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قبر کی طرف جو ہے وہ رخ کر کے نماز پڑھنا یہ منع ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، لیکن درمیان میں دیوار آ جاتی ہے یا قبر سے ہٹ کر جو ہے وہ دائیں یا بائیں جو ہے وہ نماز وہ شخص پڑھ رہا ہے اور اس نمازی کے سامنے کوئی بھی قبر نہیں ہے، نہ صاحب مزار کی قبر ہے نہ ہی اور کوئی قبر ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ان کے قرب میں نماز پڑھنا اس سے تو جو ہے مزید برکتیں جو ہے وہ حاصل ہوتی ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک کے پاس جا کر نماز ادا کیا کرتے تھے اور آپ کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا آفیشیل فیس بک پیج ہے، اس پر مختلف جو ہے وہ انفارمیشن اور معلوماتی ویڈیوز بھی اپلوڈ کی جاتی ہیں، ان کو بھی آپ شیئر کریں، اس پیج کو لائک کریں، اس ویڈیو کو جو لائیو چل رہا ہے اس کو اپنے دوستوں کو شیئر کریں، انشاءاللہ عز و جل یہ اس سے آپ کو خوب جو ہے ثواب ملے گا، برکتیں حاصل ہوں گی۔ محمد حسنین ہیں، جماعی آنے پر کچھ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جو ہے وہ پڑھ لیا جائے، کیونکہ جماعی شیطان کی طرف سے ہے۔ یہ عثمان مغل ہیں، سر اگر آدمی کھانا کھا رہا ہو تو اس کو سلام کرنا کیسا؟ آدمی کھانا کھا رہا ہے تو اس کو سلام نہ کیا جائے، لیکن اگر کسی نے کر دیا وہ سلام کا جواب دے سکتا ہے، جبکہ اس کے منہ میں لقمہ وغیرہ نہ ہو، تو منہ میں لقمہ وغیرہ نہیں ہے تو وہ سلام کا جواب دے سکتا ہے، اگرچہ اس کے اوپر سلام کا جواب دینا یہاں پر واجب نہیں ہے۔ یہ ریاض ہیں، لائف انشورنس میں ایجنٹ کی جاب کر سکتے ہیں؟ لائف انشورنس ہو یا جنرل انشورنس ہو، اس میں ایجنٹ کی جاب نہیں کر سکتے، کیونکہ ایجنٹ گویا کہ اس کام کی طرف راغب کر رہا ہوتا ہے، جب وہ کام ہی ناجائز ہے تو اب اس کی رغبت ایک ناجائز کام کی طرف لوگوں کو راغب کرنا ہے، ترغیب دلانا ہے، تو یہ تعاون علی الاسم والعدوان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور آپس میں ایک دوسرے کے ظلم اور زیادتی کے کاموں پر مدد نہ کرو، گناہ کے کاموں پر مدد نہ کرو۔ تو ایک مسلمان کے لیے ہرگز یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو گناہ کے معاملے میں مدد کرے یا اس کی ترغیب دلائے۔ ماشاءاللہ، یہ اسحاق ہیں، پوچھ رہے ہیں موبائل میں قرآن پاک رکھنا انسٹال کرنا کیا گناہ ہے؟ اور اسی طرح ایک اور پوچھ رہے تھے کہ کیا بغیر وضو موبائل میں قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، موبائل کے اندر قرآن پاک رکھنا بھی جائز ہے اور پڑھنا بھی جائز ہے، ہاں باوضو ہی پڑھا جائے۔ اسکرین پر جب قرآن کریم کے حروف ظاہر ہو رہے ہیں تو انہیں باوضو چھوا جائے، بے وضو چھونے سے بچا جائے۔ ہاں جب قرآن کریم رکھیں گے پھر لازمی سی بات ہے اس کے اپنے تقاضے بھی ہیں، اب یہ نہ ہو کہ قرآن کریم بھی ہو اور ساتھ میں جو ہے وہ مووی ہو یا کوئی گانے ہوں، ویسے بھی گانے رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کی موجودگی میں رکھنا مزید جو ہے وہ یہ درست نہیں ہے۔ تو قرآن کریم جب رکھیں تو اپنے موبائل کو دیگر ناجائز چیزوں سے بھی پاک صاف رکھیں، ویسے بھی رکھنا ضروری ہے، لیکن قرآن کریم کی تعظیم اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ مزید جو ہے وہ نہ رکھا جائے۔ محمد ایک سوال میرے پاس بھی ہے کہ شوال اور ذوالقعدہ کے مہینے میں عمرہ کر سکتے ہیں، اور ہم حج کون سا کریں؟ ہم جدہ شہر میں رہتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہیں، جدہ میقات کے اندر ہے، تو جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہیں وہ کون سا عمرہ، وہ حج کون سا کر سکتے ہیں؟ میقات میں رہنے والوں کے لیے، مکہ المکرمہ میں رہنے والوں کے لیے فقط حج افراد کی اجازت ہے، ان کو حج تمتع یا میقات کی اجازت نہیں ہے۔ اگر انہوں نے شوال المکرم کا چاند دیکھنے کے بعد عمرہ کر لیا تو اب وہ اس سال حج نہیں کر سکتے، کیونکہ اب ان کا حج جو بنے گا وہ تمتع بنے گا، اور تمتع کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ کا ارادہ ہے کہ آپ نے اس سال حج کرنا ہے تو آپ شوال کا چاند نظر آنے کے بعد عمرہ ہرگز نہ کریں، جبکہ آپ حل میں یعنی جدہ وغیرہ میں رہتے ہوں، میقات کے اندر رہتے ہوں یا مکہ کے اندر رہتے ہوں۔ ہاں اگر آپ آفاق سے آ رہے ہیں، باہر سے آ رہے ہیں، ایون کہ عرب کے اندر ہی آپ مدینہ منورہ سے آ رہے ہیں، دمام سے آ رہے ہیں، یعنی میقات کے باہر سے آ رہے ہیں یا پاکستان سے جا رہے ہیں، تو اب آپ جو ہے وہ وہاں جا کر عمرے ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور آپ حج تمتع یا قران یا افراد تینوں میں سے جو چاہے کر سکتے ہیں۔ جب عمرہ کر لیں گے تو افراد نہیں ہوگا، وہ تمتع ہی بنے گا۔ جی ماشاءاللہ، وہ سب یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا غیر وضو، جس کا وضو نہیں ہے، وضو ٹوٹ چکا ہے، کیا وہ ذبح کر سکتا ہے جانور؟
جی ہاں، بغیر وضو بھی جانور ذبح کر سکتے ہیں، ذبح ہو جائے گا۔ یہ محمد تنویر شاہ بخاری ہیں، کوئی شخص کلمہ کفر اگر قصدن بول دے تو اس کا کیا حکم ہے، اور اگر خطا بول دے اور پتہ چلنے پر اس کی توجیہ بیان کرے تو اس کو کیا حکم ہوگا؟ لیکن قصدن جو ہے وہ جان بوجھ کر کلمہ کفر بکے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا ایسا شخص، اور یہ ہے کہ بولنا کچھ چاہتا تھا، نکل منہ سے کچھ گیا، تو ایسی صورت کے اندر تو اس شخص کو جب بتایا جائے گا تو وہ رجوع کرے گا، فوراً توبہ کرے گا کہ یار نہیں، میں کہنا تو یہ چاہتا تھا، غلطی سے میرے منہ سے یہ نکل گیا، تو اس پر حکم کفر نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کلمہ کفر بکتا ہے اور توجیہ کرتا ہے تو اب وہ توجیہ دیکھی جائے گی کہ وہ اولاً تو وہ کلمہ کفر ہے یا نہیں ہے، یا وہ اس سے کیا مراد تھی، تو وہ جملے کے اوپر بہرحال احکام لگیں گے۔ تو اس کا یوں جنرل کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا، یہ تو اگر کوئی درپیش مسئلہ ہے تو اس کے لیے مفتیان کرام سے رجوع کیا جائے، دارالافتاء اہل سنت، فون پر رابطہ کر لیجیے۔ یعنی کسی نے کچھ بول دیا تو کیا ہم ڈائریکٹ کچھ بول سکتے ہیں کہ آپ نے کلمہ عوام کفر کا بول تو دیا یہ ہے؟ کام نہیں کہ عوام جو ہے وہ کسی کو کلمہ کفر کا حکم لگائیں کہ آپ نے کلمہ کفر بولا یا معاذ اللہ آپ کافر ہو گئے۔ یہ تو علماء کا کام ہے کہ وہ ہی دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ اس پہ کیا حکم ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات ایسا واضح کفر ہوتا ہے کہ وہ ہر بندے کو ہی واضح طور پر معلوم ہے، تو اب اگر کسی نے ایسا کہہ دیا تو اسے یہ کہا جائے گا کہ توبہ کریں اور مزید اپنے اس مسئلے کے لیے آپ علماء سے یا مفتیان کرام سے رابطہ کر لیں، یوں جو ہے وہ اس کو ترغیب دلائی جائے، توبہ کی طرف لایا جائے، کلمہ پڑھنے کا اسے ذہن دیا جائے، اور پھر تھرڈ، خود اپنی طرف سے کوئی حکم لگانے کے بجائے علماء کی طرف رجوع یا رابطے کا کہا جائے۔ یہ قمرالزمان شیخ ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں اس بات کی کوئی کانسیپٹ ہے کہ ٹیوزڈے یا تھرسڈے کو نیل کاٹنا نہیں چاہیے، ناخن نہیں کاٹنا چاہیے؟ ٹیوزڈے کا تو نہیں ہے، البتہ بعض جو ہے وہ ضعیف روایت کے اندر بدھ والے دن جو ہے وہ کاٹنے سے منع کیا گیا، تو اس دن جو ہے وہ کاٹنے سے بچنا بہتر ہے۔ کاٹیں تو بھی گناہ نہیں ہے، لیکن بچنا جو ہے وہ بہتر ہے، وہ بھی جب کہ 40 دن نہ ہو گئے ہوں۔ اگر کسی کے 40واں دن ہی جو ہے وہ بدھ کو پڑ رہا ہے تو اب بہرحال اس کے لیے کاٹنا لازم ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، فیضان اصغر غازی بھائی ہیں، اگر کسی شخص میں انشورنس کروائی ہو تو ترغیب دلانے پر وہ شخص انشورنس سے توبہ کر لے لیکن لاکھوں روپے کی رقم واپس نہ ملے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، انشورنس کروائی ہے تو اب لازم ہے توبہ کرے اور انشورنس کو بند بھی کروائے، اور اس میں جتنے پیسے اس نے اپنے جمع کروائے تھے وہ پیسے اس کے لیے حلال ہیں، وہ لے لے، باقی اس کے اوپر جو انٹرسٹ کے نام کے اوپر ایکسٹرا رقم ملتی ہے وہ لے کر شرعی فقیر کو ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کرنا اس شخص پر لازم ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ کافی اسلام بھائی جو ہیں وہ سوالات کر رہے ہیں، یہ دعاؤں کے لیے بھی عرض کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بچہ بیمار ہے، اس کے لیے دعا کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، آپ کے بچے کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ مفتی صاحب یہ سوال کر رہے ہیں، کیا نماز پڑھنے کے بعد سجدہ کر سکتے ہیں، سجدے میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ جی ہاں، سجدے میں دعا مانگ سکتے ہیں، نماز کے بعد جو ہے وہ سجدہ کر سکتے ہیں، سجدے میں دعا مانگ سکتے ہیں۔ مکروہ وقت نہیں ہے تو بالکل جو ہے وہ سجدہ بھی کر سکتے ہیں۔ سجدہ شکر جو ہے مکروہ وقت میں منع ہے، باقی اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو پھر سجدہ کر سکتے ہیں اور سجدے میں دعا بھی مانگ سکتے ہیں۔ یہ پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب، کیا عالیان رضا نام رکھ سکتے ہیں؟ عالیان یہ جو ہے وہ بظاہر تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، ہاں معنی کے اعتبار سے جو ہے وہ اسے دیکھ لیا جائے کہ اس کا جو ہے وہ کیا معنی جو ہے وہ بنتا ہے۔ کیا اس نیت سے رقم کو ڈالر میں رکھ سکتے ہیں کہ ڈالر کی رقم بڑھے گی تو اس سے نفع حاصل ہوگا؟ جی ہاں، اس نیت سے رکھ سکتے ہیں، کوئی بھی تجارتی غرض سے آپ کوئی بھی مال انویسٹ کرتے ہیں تو لازمی سی بات ہے نیت یہی ہوتی ہے کہ نفع ہوگا، تو اس نیت سے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایک سوال اور ہے میرے پاس سفر کے حوالے سے، ابو صالح بھائی ہیں، کہہ رہے میں مقام اقامت سے سفر پر روانہ ہوا ہوں، راستے میں میرا وطن اصلی ہے، وہاں پر ایک دن رہوں گا تو قصر پڑھنا ہوگا یا پوری رکعت پڑھنی ہوگی؟ اب اس کی مثال کے ذریعے سے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص جو ہے وہ دبئی سے جو ہے وہ پاکستان آتا ہے، پاکستان میں باب المدینہ جو ہے وہ کراچی اس کا وطن اصلی ہے، اور پھر آگے اسے جانا ہے لاہور، تو اب وہ دبئی سے کراچی کے راستے کے اندر قصر نماز ادا کرے گا، کراچی پہنچ کر پوری نماز ادا کرے گا اگرچہ ایک ہی دن اسے رہنا ہو، اور جب یہاں سے آگے لاہور چلا جائے گا تو وہاں پر بھی وہ قصر نماز ادا کرے گا۔ یہ تو ہو گیا یہ مسئلہ۔ لیکن اگر کسی شخص کے 92 کلومیٹر کے سفر کے درمیان میں ہی اس کا وطن اصلی آ جاتا ہے، مثال کے طور پہ
55 کلومیٹر کے اوپر جو ہے وہ اس کا وطن اصلی آتا ہے جہاں اس نے ایک دن رہنا ہے، تو اب ایسی صورت کیا، اور آگے جو اسے جانا ہے اپنے وطن سے آگے جو جانا ہے وہ 92 کلومیٹر نہیں ہے، وہ 45 کلومیٹر ہے، تو ایسی صورت کے اندر یہ شخص تمام جگہوں کے اوپر ہی قصر نماز ادا کرے گا، کیونکہ اس کا کنٹینیو متصل جو ہے وہ سفر 92 کلومیٹر نہیں بن رہا، بلکہ درمیان میں وہ جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے اس کے وطن اصلی کی وجہ سے۔ ماشاءاللہ، یہ محمد عثمان ہیں، اس کے علاوہ یہ پرنس المصطفیٰ شیخ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جواب ملے گا۔ بالکل آپ کو جواب ملے گا، آپ دوبارہ اپنا سوال کمنٹ کر دیں۔ یہ محمد عثمان ہیں، موبائل اکاؤنٹ پہ جو منٹ ملتے ہیں یہ جائز ہیں یا نہیں؟ موبائل اکاؤنٹ کے اندر تو منٹ بہت سارے ملتے ہیں، آپ ریچارج کرتے ہیں تو بھی منٹ ملتے ہیں آپ کو، اور بھی بہت سارے ذریعوں سے، تو آپ کی کیا مراد ہے؟ اگر تو مراد یہ ہے کہ بعض صورتوں کے اندر جو ناجائز ہیں، میں وہ صورت واضح کر دیتا ہوں کہ آپ کو موبائل کے اکاؤنٹ میں کوئی خاص اماؤنٹ جو ہے وہ فکس رکھنا پڑتا ہے، اس کے اوپر فری منٹس ملتے ہیں، جب وہ اماؤنٹ آپ کا کم ہوتا ہے تو فری منٹس جو ہے وہ ملنا بند ہو جاتے ہیں، تو یہ تو گویا کہ قرض کے اوپر آپ کو نفع دیا جا رہا ہے، یہ سود ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ مشروط ہے، کنڈیشنل ہے آپ کے وہ اماؤنٹ اپنے اکاؤنٹ میں رکھنے پر، اسی لیے اس سے کم ہونے کے اوپر منٹ نہیں ملتے۔ یوں ہی بعض صورتوں کے اندر جو ہے وہ جوا کے طور پر بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو میسیجز وغیرہ کے ذریعے سے جو ہے وہ کرنے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ سوال کا جواب دیا تو آپ کو یہ بینیفٹ جو ہے وہ ملے گا، اگر سوال کا جواب آپ درست نہ دے سکے تو آپ کی رقم ڈوب جائے گی، اور وہ جو میسیج کے جو اماؤنٹ ہوتا ہے، میسیج کے جو چارجز ہوتے ہیں وہ عام میسیج کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں، 10 روپے 20 روپے، تو اس کی بھی ہرگز اجازت نہیں۔ ماشاءاللہ، کافی اسلام بھائی جو ہیں وہ سوالات کر رہے ہیں۔ یہ اشحاق ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کیا قرض پر حج ادا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر جو ہے وہ جن سے قرض لیا ہے ان سے اجازت لے کر جو ہے وہ آپ جا کر آگے حج کرتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، قرض کے پیسوں کے اوپر بھی حج ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص مقروض ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ قرض حج پر جانے سے پہلے مقروضین جو اس کو قرض دینے والے ہیں ان سے اجازت لے لے۔ تو بس اوقات یوں ہوتا ہے کہ لوگ بیسیاں کمیٹیاں وغیرہ ڈال کے بھی حج پہ جاتے ہیں، تو وہ انڈرسٹوڈ طور پر ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ بھئی وہ اگرچہ باقی ہے اس کے اوپر بیسی کی ادائیگی، لیکن وہ ہر مہینے ادا کرتا رہے گا، تو لوگوں کو اعتراض نہیں ہوتا، تو اس صورت میں حرج نہیں۔ سید نواز یہ پوچھ رہے ہیں کیا زکوٰۃ کی رقم وافر مقدار میں ہے تو اس کو کسی دوسرے شہر میں یا دوسرے گاؤں میں بھیج سکتے ہیں؟ جی ہاں، بھیج سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ یہ اسلام بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ نمازوں کی پابندی کس طرح سے کی جائے؟ نمازوں کی پابندی کا سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ باجماعت نماز اختیار کریں۔ جب باجماعت مسجد میں نماز اختیار کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل نمازوں کی پابندی ہو جائے گی۔ باقی نمازوں کی سستی کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں، جو چیزیں رکاوٹ نماز کی پابندی کے ساتھ ادائیگی میں رکاوٹ بن رہی ہیں، ان پر غور کر کے ان رکاوٹ والے اسباب کو دور کیا جائے۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ وضو کر کے لپسٹک یا نیل پالش لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ اسلام بہن ہے یہ لپسٹک یا نیل پالش وضو کر کے لگا سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ یہ پوچھ اگر نیل پالش کے اندر یہ ضروری ہے کہ اب نیکسٹ نماز سے پہلے بہرحال اگر وضو ٹوٹ گیا تو آپ کو پھر وہ ریموو کر کے وضو کرنا ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر کسی کا دانہ وغیرہ نکل گیا اور وہ غسل کر کے آیا ہے اور اگر وہ پھٹ گیا تو اس سے جو پانی وغیرہ نکلا تو وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ وضو تو ٹوٹ جائے گا، بہنے کی مقدار میں جب اس میں سے پانی نکلے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ یہ عارف بھائی یہ پوچھ رہے ہیں موبائل میں قرآن پاک رکھ سکتے ہیں؟ پہلے بھی ہو چکا ہے، اس حوالے سے کچھ فرمائیں۔ جی ہاں، موبائل کے اندر جو ہے وہ قرآن کریم رکھ سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں۔ ماشاءاللہ۔ ایک سوال یہ ہے، سائل جمشید رضوی ہیں بنگلور سے، کہ اللہ تبارک و تعالی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر و ناظر کہنا کیسا؟ اللہ تبارک و تعالی کو حاضر و ناظر کہنا منع ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حاضر و ناظر کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کو حاضر و ناظر کہنا منع ہے کیونکہ حاضر یعنی کسی جگہ میں حاضر ہونا، اللہ تبارک و تعالی اس چیز سے پاک ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی جو صفات یا صفاتی نام ہے اسے انہی ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا، جیسے اللہ تبارک و تعالی شہید ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، تو ان ناموں سے پکارا جائے گا۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ضرور حاضر و ناظر ہیں، آپ کی یہ صفت ہے تو آپ کو اس صفت کے ساتھ ضرور پکارا جا سکتا ہے۔ ارسلان یوسف یہ پوچھ رہے ہیں کیا مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں؟
دیکھیں دنیاوی تعلیم اگر جائز ہے تو مسجد میں بیٹھ کر اپنے طور پر اگر پڑھ رہے ہوں کہ کوئی کتاب جو ہے وہ آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن وہی جب کہ اعتکاف کی نیت کے ساتھ ہی کوئی شخص مسجد میں بیٹھا اور فقط اس کام کے لیے نہ بیٹھا ہو، دنیاوی کام کے لیے نہ بیٹھا ہو۔ باقی دنیاوی تعلیم اجرت کے اوپر اگر حاصل کرنے کا پوچھ رہے ہیں تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ مسجد کے اندر دنیاوی تعلیم اجرت پر دی جائے یا لی جائے۔ یہ ممتاز عالم ہے، یہ پوچھ رہے ہیں ویڈیو کال پر اپنے گھر والوں سے بات کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جی ہاں جائز ہے، اس میں حرج نہیں۔ یہ المصطفیٰ شیخ ہے، میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام میں محبت کرنا حرام ہے، اور کیا میں جس لڑکی سے محبت کرتا ہوں اس کے لیے اللہ سے نفل عبادت میں دعا کر سکتا ہوں؟ اسلام میں جائز محبت جائز ہے اور ناجائز محبت حرام ہے۔ اصل محبت مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول سے ہوتی ہے، اور انہی کے احکامات کی روشنی میں پھر اپنے والدین سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، دوست احباب سے ہوتی ہے۔ عشق مجازی ناجائز محبت یہ ناجائز اور گناہ ہے، اس کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا، تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ یہ عبدالصالح ہیں، نماز میں قرات میں کسی سورت کو شروع کیا پھر بیچ والی آیت بھول گئے اور وہ چھوڑ کر آگے سے پڑھنا شروع کر دیا، تو کیا سجدہ صاحب کرنا ہوگا یا نہیں؟ سجدہ صاحب نہیں کرنا ہوگا، اور اس صورت میں کوئی چیز بھی لازم نہیں آئے گی، کیونکہ بھول گئے۔ اب بھول گئے تو اب آگے اگلی جو ہے وہ کوئی بھی صورت یا آیت جو ہے وہ پڑھ لیں، اور اگر بھولے نہیں قصداً اگر جو ہے وہ درمیان میں کوئی ایک آیت چھوڑی یا کوئی دو صورتوں کے درمیان کوئی چھوٹی صورت چھوڑی تو یہ مکروہ ہے، لیکن جب کہ بھول گئے تو پھر یہ کراہت بھی نہیں ہے۔ بہرحال سجدہ صاحب دونوں صورتوں میں لازم نہیں ہوگا۔ محمد جاوید بھٹی یہ سوال کر رہے ہیں کہ 2 بیٹے اور 1 بیٹی کا جو ہے عقیقہ کرنا ہے، تو کیا قربانی کے ساتھ شامل کر کے اس کو کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، قربانی کا جو بڑا جانور ہے اس کے اندر بعض حصے قربانی کے ہوں اور بعض حصے جو ہے عقیقے کے ہوں تو یہ کیا جا سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ لڑکے کے 2 حصے رکھے جائیں اور لڑکی کا 1 حصہ رکھا جائے۔ ماشاءاللہ، آپ سوال کو شامل فرمانا چاہیں؟ یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ایسا بولنا کیسا؟ ایسا کہنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ علماء نے اسے کلمہ کفر قرار دیا کہ اللہ تبارک و تعالی جگہ میں ہونے سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کے لیے یہ جملہ ہرگز نہ کہا جائے۔ پھر کیا کہا جائے؟ اللہ تبارک و تعالی علم و قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے یہ کہا جائے، یا جو اللہ تبارک و تعالی کے صفاتی نام ہیں، اللہ شہید ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، ان ناموں سے پکارا جائے۔ یہ سوال کر رہے ہیں قاسم رضوی، میں مکہ میں رہتا ہوں، کہاں سے حج سٹارٹ کروں اور کس دن کروں؟ کہاں سے حج سٹارٹ کروں اور کس دن کروں؟ مکے میں رہتے ہیں تو آپ حج افراد ہی کریں گے۔ آپ جو ہے وہ احرام باندھیں گے میقات پہ جا کے، مثلا مسجد عائشہ جا کر احرام جو ہے وہ آپ باندھیں، اور وہاں سے آپ اپنا حج جو ہے وہ اسٹارٹ کر لیجئے۔ مزید حج کے دیگر احکامات کہ کس دن کیا کام کرنا ہے، اس کے لیے اس وقت ہی مدنی چینل کے اوپر احکام حج سلسلہ چل رہا ہے، آپ اسے بھی دیکھیے، اور ساتھ ہی ساتھ امیر اہل سنت کی کتاب رفیق الحرمین کا مطالعہ کیجیے۔ ماشاءاللہ۔ یہ بنت ہارون ہے، عرض یہ ہے کہ نماز کے علاوہ جو تلاوت یا ذکر درود کرتے ہیں، کیا ان میں بھی اتنی آواز ہونا ضروری ہے کہ اپنے کان سن سکیں؟ جی، جہاں بھی جو ثواب کا ترتب ہے پڑھنے کے اوپر، جہاں بھی پڑھنے کا دار و مدار ہے، وہاں اتنی آواز ضروری ہے کہ اپنے کان خود سن سکیں۔ ماشاءاللہ۔ ایک سوال یہ ہے کہ میں جدہ میں کام کرتا ہوں اور میں نے شوال میں عمرہ کر لیا ہے، کیا میں اس سال حج نہیں کر سکتا؟ جی ہاں، اس سال آپ حج نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ حلی ہیں، میقات کے اندر رہنے والے ہیں، حل میں رہنے والے ہیں، تو آپ اگر حج کریں گے تو آپ کا حج تمتع ہو جائے گا، اور حج تمتع کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے میقات میں رہنے والے کے لیے۔ ماشاءاللہ۔ یہ بلال رضا ہیں، کہہ رہے ہیں ہاتھ چومنا کیا شرک ہے؟ پلیز جواب ضرور دیں۔ شرک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا صفات میں جو ہے وہ شرک ہوتا ہے۔ کیا کوئی اللہ کا ہاتھ چوم سکتا ہے؟ چوم ہی نہیں سکتا، اللہ جسم سے ہی پاک ہے۔ بے شک۔ تو جب جو چیز اللہ کے لیے ممکن نہیں وہ کسی دوسرے کے ساتھ کرنے سے شرک کیسے ہو سکتی ہے؟ شرک تو وہ ہونا کہ وہی کام اللہ کے لیے ہو اور بندہ ویسا ہی کام جو ہے وہ کسی اور کے لیے کرے، تو شرک ہوگا۔ اور شرک اللہ کی ذات یا صفات میں ہوتا ہے۔ بندہ عبادت رب کی کرتا ہے، اگر کسی اور کی معاذ اللہ عبادت کرے گا اس کو معبود حقیقی جان کر، تو اب یہ شرک ہوگا۔
تو ایسا کچھ نہیں ہے. تو ہاتھ چومنا جو ہے وہ عبادت بھی جو ہے وہ نہیں شمار ہوتا, اور نہ ہی یہ کہ بھئی یہ کام اللہ کے ساتھ ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے. تو ایسا سمجھنا جو ہے وہ نادانی ہے, بے وقوفی ہے, اور شرک کی تعریف سے جو ہے وہ ایکچولی یہاں پہ جہالت ہے. شرک اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے, اس کے علاوہ شرک نہیں ہے. تو ہاتھ چومنے میں نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کیا جا رہا ہے, نہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کیا جا رہا ہے, نہ اس کے احکام میں کسی کو شریک کیا جا رہا ہے. تو یہ کیوں کر شرک ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان سے ثابت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ چوما کرتے تھے. تو کیا صحابہ کرام علیہم رضوان معاذ اللہ شرک کرتے تھے؟ تو ایسا سمجھنا ہرگز درست نہیں. ماشاءاللہ یہ دعوت اسلامی کے آفیشیل فیس بک پیج پر ہمارا لائیو سلسلہ جاری ہے. اس کے علاوہ دارالفتہ اہل سنت کا آفیشیل فیس بک پیج ہے, اس پر ہر جمعے کو, ہر منگل کو مغرب کی نماز کے بعد, کبھی عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ مختلف مفتیان کرام کے ساتھ مختلف شہروں سے یہ دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ نشر کیا جاتا ہے. آپ اس میں بھی شامل ہوا کریں. مزید جو ہے آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو اپنے سوال کمنٹ میں کریں, انشاءاللہ افضل مفتی صاحب آپ کے سوال کا جواب عطا فرمائیں گے. یہ رفیق سکندری ہیں, یہ پوچھ رہے ہیں مکبر کبھی تکبیر کہتا ہے اور کبھی نہیں کہتا, اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ مکبر تکبیر کبھی کہتا ہے کبھی نہیں کہتا, تو یعنی دار و مدار تو دیکھیں مکبر اس لیے ہوتا ہے کہ پیچھے لوگوں تک آواز پہنچائے. مثلا مائک نماز میں خراب ہو گیا تو تکبیر کہتا ہے, دوران نمازی مائک صحیح ہو گیا تو اب اگر ڈائریکٹ مائک سے آواز پہنچ رہی ہے تو اس کو تکبیر کہنے کی جو ہے وہ حاجت نہیں ہے, تو اب وہ تکبیر نہ کہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی آپ کی اور مراد ہے اپنے سوال سے تو اس کی وضاحت کریں. ایک سوال ہمارے پاس یہ ہے, خان ارشاد بھائی ہیں کہ کافر سے سودا لے سکتے ہیں؟ کافر سے سودا لیا جا سکتا ہے, خرید و فروخت کافر کے ساتھ کرنا جو ہے وہ جائز ہے, اس کی شرعاً اجازت ہے, کر سکتے ہیں, مگر دار و مدار یہی ہے کہ جو چیز آپ کافر سے بھی خرید رہے ہوں وہ جائز ہونی چاہیے, ناجائز چیز جو ہے وہ نہیں. لیکن یہ بات یاد رکھی جائے, یہ حکم کافر کا ہے. ایک ہوتا ہے کافر سے بڑھ کر کافر, وہ مرتد ہوتا ہے جو کہ دین اسلام قبول کر کے پھر دین اسلام سے پھر جاتا ہے. تو جو دین اسلام سے پھر گیا, دین اسلام قبول کرنے کے بعد گویا اللہ تبارک و تعالی نے جو اسے اسلام جیسی عظیم نعمت دی ہے وہ اس سے جو ہے وہ پھر گیا, تو وہ مرتد ہو جاتا ہے. اس سے کسی بھی قسم کا لین دین کرنا جائز نہیں ہے. ماشاءاللہ کافی اسلام بھی کہہ رہے ہیں ہمارے سوال کو شامل نہیں کیا جا رہا. آپ اپنے سوال کو دوبارہ کمنٹ کر دیں, انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کو شامل کر لیا جائے گا. یہ سب سوال آپ شامل کرنا چاہیں گے؟ یہ ایک سوال یہ کس وقت سونا جائز نہیں, یہ ایک وہ ہے انٹرسٹنگ سوال ہے کہ بھائی کس وقت سونا جائز نہیں ہے. جب نماز پڑھنا آپ پر جو ہے وہ فرض ہے, اور مثال کے طور پہ اب نماز کا وقت ختم ہونا جا رہا ہے تو اب کوئی اور کام کرنا جائز نہیں ہے, تو اس وقت سونا بھی جائز نہیں ہوگا, نماز پڑھنے کا ہی حکم ہوگا. اوورال اگر بات کریں تو سونا جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی وقت ناجائز ہو, البتہ بعض اوقات سونا مکروہ ہے, جیسا کہ دن کے ابتدائی حصے میں کہ فجر کے فوراً بعد سونا, اور عموماً ہمارے ہاں یہ اختیار کیا جاتا ہے, لیکن یہ مکروہ ہے اور مناسب نہیں ہے, اور تنگ دستی کے اسباب میں سے بھی اس کو ذکر کیا علماء نے. یوں ہی مغرب اور عشاء کے درمیان سونے سے جو ہے وہ منع کیا گیا, یہ اس وقت بھی سونا منع ہے, تو بچنا چاہیے. اگرچہ ان اوقات میں کوئی سوتا ہے تو گناہ نہیں ہے, لیکن بہرحال بچنا چاہیے. محمد عثمان ہے, یہ کہہ رہے ہیں کپڑوں کا کاروبار کرنا کیسا؟ کپڑے کا کاروبار کرنا بہت اچھا کاروبار ہے جبکہ جائز طریقے سے کیا جائے. بعض بزرگوں کا پیشہ تھا, خود حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقاہت کی طرف آنے سے پہلے آپ کا جو کام تھا وہ یہ کپڑوں کا جو ہے وہ کام تھا. بلکہ اس کے بعد بھی مجھے ان کی جو سیرت ملتی ہے آپ کی, اس میں یہ ہے کہ آپ کا کپڑوں کا کام آپ کے دیگر پارٹنرز جو تھے وہ کیا کرتے تھے. تو کپڑوں کا کام امام اعظم سے بھی ثابت ہے, اور بھی کئی بزرگان دین کا یہ پیشہ رہا ہے. غلام مرتضیٰ ہیں, کہہ رہے ہیں ملاوٹ کرنا کیسا ہے؟ ملاوٹ کرنا کیسا ہے؟ ملاوٹ جائز بھی ہوتی ہے, ناجائز بھی ہوتی ہے. آپ نے آٹا گوندنا ہے تو اس کے اندر نمک ملا کے پانی ملا کے جو ہے وہ آپ ملاوٹ کریں گے. اچھا, اسی طریقے سے اور بہت سارے کھانے بنتے ہیں وہ ملاوٹ کے ذریعے سے ہی جو ہے وہ بنتے ہیں. جی تو اب ان میں ملاوٹ ضروری ہے. ہاں, ایک اوور آل جو آپ بات کریں کہ جناب جو ہے وہ آپ سامنے والے کو دھوکہ دے رہے ہیں, آپ جو ہے وہ مرچیں بنا رہے ہیں اور اس کے اندر وہ اس کا لکڑی کا برادہ شامل کر رہے ہیں, یا اور اس طرح کا جو ہے وہ کسی کو کوئی چیز اور چیز ملا کر جو ہے وہ بیچ رہے ہیں, تو یہ دھوکے والی جتنی بھی ملاوٹیں ہوتی ہیں یہ واضح طور پر ناجائز ہیں, گناہ ہیں, ان کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں. ماشاءاللہ. یہ حاجی محمد صدیق ہیں, یہ کہہ رہے ہیں سر درد
رہتا ہے، اس کا کوئی ہے نا کہہ رہے ہیں وظیفہ بتا دیں. وظیفہ تو آپ کو مجلس روحانی علاج والے بتائیں گے. صحیح، ماشاء اللہ. ہمارا اسی دعوت اسلامی کے آفیشیل فیس بک پیج پر روحانی علاج کا سلسلہ بھی کیا جاتا ہے، اسی طرح خوابوں کی تعبیر کا سلسلہ بھی ہوتا ہے. یہ ہمارے ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ میں 2 لاکھ پر 4,000 دیتا ہوں، کیا اس سے ہو جائے گی زکوٰۃ؟ زکوٰۃ 1 لاکھ پر 2,500 لازم ہوتی ہے جی. 2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے اور 40واں حصہ بنتا ہے وہ، تو وہ 2,500 ہوتی ہے. تو 2 لاکھ کے اوپر 5,000 ہوگی، 4,000 نہیں. آپ نے 4,000 دی ہے تو 1,000 مزید ادا کر دیجیے، اور جو تاخیر ہوئی اس کے لیے توبہ بھی کر لیجیے. ماشاء اللہ. اس کے علاوہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ فجر کی پابندی کس طرح سے کی جائے؟ فجر کی پابندی باجماعت نماز کا اہتمام کیا جائے، الارم اور دیگر چیزیں لگائی جائیں تاکہ جو ہے، اور پھر رات میں اچھی پکی سچی نیت کے ساتھ سوئیں تو انشاءاللہ عز و جل. پھر رات جلدی سوئیں، جلدی سوئیں گے تو انشاءاللہ جلدی صبح اٹھیں. ماشاء اللہ. کافی اسلامی کے سوالات آ رہے ہیں اور کافی سوالات ہم سلسلے میں شامل بھی نہیں کر سکے، ہمارے سلسلے کا وقت بھی جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. یہ ارسلان یوسف بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ کرسی پر نماز ادا کرنا جائز ہے؟ کرسی کے اوپر معذور کے لیے نماز ادا کرنے کی اجازت ہے، اور اس کی پھر باقاعدہ شرائط ہیں کہ معذور وہ کہ جو زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو، اور زمین سے بلند 12 انگل کی کسی چیز پر بھی سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو، تو اب اس سے سجدہ ساقط ہو جاتا ہے، وہ سجدے کا اشارہ کرے گا. اب جو سجدے کا اشارہ کرے گا تو بہتر تو یہ ہے کہ اگر زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھے، اور سجدے کا اشارہ جو ہے وہ سر کے اشارے کے ساتھ جو ہے وہ کرے، سر جھکا کر جو ہے وہ کرے. اور اگر زمین پر نہیں بیٹھ سکتا تو پھر وہ کرسی پر بھی بیٹھ سکتا ہے، لیکن کرسی پر بیٹھ کر سجدہ کرنے میں آگے جو پٹرا بعض جگہوں پر لگا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر سر رکھنا کوئی ضروری اس کے لیے نہیں. لیاقت احمد ہے کشمیر سے، کہہ رہے ہیں پلیز میرے لیے دعا فرما دیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے. یہ محمد امتیاز ہیں، حاجی کی احرام کی حالت میں احرام پر ناپاکی لگ جائے تو کیا احرام تبدیل کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل تبدیل کر سکتے ہیں. احرام دوسرا بھی پہنا جا سکتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ احرام جو کپڑے پہنے ہوئے یہ اتاریں گے تو احرام ہی اتر جائے گا ہمارا. ایسا نہیں ہے. احرام تو آپ نے جو نیت کی ہے اس کے ذریعے سے آپ پر ایک پابندیاں لازم ہوئی ہیں تو وہ آپ کے ذات پر لازم ہوئی ہیں، تو وہ فقط وہ احرام چادر نہیں ہے. آپ کو تو بغیر سلا لباس پہننا ہے تو آپ تبدیل کر سکتے ہیں، تو بالکل کپڑے اتار سکتے ہیں. اسی وجہ سے بعض لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ احرام کی حالت میں نہا نہیں سکتے، تو نہا بھی سکتے ہیں کپڑے اتار کر، احرام کی چادریں اتار کر، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ فضیل ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو حج پر جاتے ہیں ان کے گھر پہ باقاعدہ ایک محفل کا سلسلہ ہوتا ہے، کہ یہ سلسلہ کرنا کیسا اور یہ کہاں سے ثابت ہے؟ پہلے تو اس طرح سے نہیں ہوتا تھا، یہ کیا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو جو ہے وہ باہر جانا بھی جو ہے وہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، نہ ہی جو ہے وہ یہ ہوا کرتا تھا. تو اپنے اپنے ذریعے سے لوگ جاتے تھے، لیکن جدید دور آئے، جدید چیزیں آ گئیں. اصل یہ ہے کہ محفل حج کا جو مقاصد ہوتے ہیں وہ 2 اعتبار سے. ایک تو یہ کہ جو پیچھے رہ جانے والے ہوتے ہیں ان کا دل میں ایک جو ہے وہ شوق بڑھتا ہے، وہ دعاؤں کا جو ہے وہ حاجی کو جو ہے وہ کہتے ہیں. اور دوسرا وہ حاجی جو ہے وہ لوگوں سے معافی مانگ لیتا ہے، ان سے اپنے حقوق جو ہے وہ معاف کروا لیتا ہے. پھر جاتے ہوئے جو ایک محفل مدینہ کی صورت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، وہ چیز حاجی میں ذوق شوق کو پیدا کر دیتی ہے. اور در حقیقت اس سفر کے اندر ذوق شوق ہی جو ہے وہ ہے جو کہ اس سفر کو بندے کے لیے یادگار بنا دیتا ہے. عادل اتاری ہیں، تحریم نام رکھنا کیسا؟ رکھ سکتے ہیں. یہ پوچھ رہے ہیں عبدالصالح، اذان کے بغیر نماز ہوگی یا نہیں؟ اذان کے بغیر نماز تو ہو جائے گی، البتہ اذان جو ہے وہ جماعت مستحبہ کے لیے سنت مؤکدہ ہے. تو اگر شہر میں کہیں بھی اذان نہیں ہوگی تو پھر بہرحال جو نماز انفرادی طور پہ ادا کر رہا ہے وہ اذان دے کر ہی انفرادی طور پہ نماز ادا کرے. لیکن اگر کسی نے شہر میں ہو گئی اذان، مسجد میں اذان ہو گئی، گھر پہ پڑھ رہا ہے، تو اب اس کے لیے اذان ضروری نہیں، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ یہ بھی اذان کہہ کر نماز ادا کرے. یہ پوچھ رہے ہیں ماتھے پر زخم ہے تو کیا سجدہ اشارے سے کیا جا سکتا ہے؟ ماتھے پر زخم اس طور پر ہے کہ پیشانی نہیں جم سکتی، تو پھر ایسی صورت کے اندر ناک لگائیں گے. سجدے کے اندر پیشانی کے بجائے ناک کے اوپر جو ہے وہ رکھیں گے، زیادہ زور ڈالیں گے. ہلکی سی پیشانی ٹچ ہو گئی، ورنہ جو ہے وہ ناک لگا کر اس کے اوپر سجدہ کریں گے. محمد کاشف میں کہہ رہے ہیں قربانی کے گوشت پر نیاز دے سکتے ہیں، دے کر کھا سکتے ہیں؟
جی جی بالکل دے سکتے ہیں، نیاز دے سکتے ہیں، قربانی والے دن بھی دے سکتے ہیں. جو کلیجی بنواتے ہیں نا تو اس کو بھی بے نیاز دے کر ہی جو ہے وہ کھا لیں، کیا ہوگا آپ کو کچھ تھوڑی آئے گا. نیاز دے کر غریبوں کو جو ہے پہنچا دیں تو انہیں بھی پہنچ جائے گی، آپ بھی کھا لیں گے، اور قرآن کریم پڑھا ہوا کھانا ہوگا تو برکت والا ہی ہوگا. کیونکہ لوگوں میں ایک کانسیپٹ ہے کہ بھئی قربانی کے گوشت کے اوپر نیاز نہیں ہو سکتی، اس لیے لوگ محرم کی فاتحہ کے لیے منع کرتے ہیں. تو ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کوئی واٹس ایپ نمبر وغیرہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے سوالات ہیں، اتنے سوالات ابھی کافی شامل بھی نہیں ہو سکے ہیں، اس حوالے سے بھی کوئی نمبر وغیرہ. واٹس ایپ نمبر ہے بیرون ملک، پاکستان کے نمبرز پہ جواب نہیں دیا جاتا، تو بیرون ملک کے بہرحال نمبر ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. 0300020115 یہ نمبر ہے بیرون ملک کے سائلین کے لیے. ہم ان کو واٹس ایپ کے اوپر جواب دیتے ہیں، تو لہٰذا آپ اس کے اوپر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. یوں ہی ہمارا انٹرنیشنل ڈیسک ہے، اس میں USA، ساؤتھ افریقہ، آسٹریلیا اور UK کے نمبرز ہیں کہ جن پر آپ لوکل نمبرز کے اوپر کال کر سکتے ہیں. ہم اس کے اوپر بھی جواب دیتے ہیں، اور اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ انٹرنیشنل ڈیسک کی ہماری پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 2 سے شام 7 بجے تک ہے جمعۃ المبارک کے علاوہ. اور ہمارے جو نیشنل نمبر ہیں پاکستان کے نمبر، وہ صبح 10 سے شام 4 کے دوران ان پر جواب دیا جاتا ہے. ماشاءاللہ. دارالفتہ اہل سنت کا ٹیمپلیٹ جو ہے وہ باقاعدہ نمبرز کے ساتھ جو ہے وہ لائیو میں ہم کمنٹ کر دیں گے، جس سے آپ جو ہے وہ نمبرز لے کر مفتیان کرام سے جو ہے بذریعہ کال بھی اپنے سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں. کئی اسلام بھائیوں نے دعاؤں کے لیے بھی عرض کیا، وہ سب دعا بھی فرما دیں، اس کے بعد سلسلے کا اختتام ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی، ہمارے مرحومین کی اور تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما. یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما، پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو قرض سے خلاصی عطا فرما، جن کے رشتے نہیں ان کے اچھے اور نیک رشتے عطا فرما. مولا حج پر جو جا رہے ہیں ان تمام حاجیوں کا حج قبول فرما، ان کے صدقے ہمیں بھی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. آمین. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا